کہتے ہیں کسی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا راجہ بوجھ۔ بادشاہ تو اچھا تھا لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ ایک جادوگرنی تھی۔ اس نے جادو کے ذریعے اس کو گھوڑا بنایا ہوا تھا اور اس پر سواری کیا کرتی تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لوگ پوچھتے اس کو کہ بادشاہ کہاں ہے؟ وہ کہتی کہ بادشاہ کسی دوسری سلطنت میں گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی نہیں آ سکتے۔ یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس نے جادو کے ذریعے اس کو گھوڑا بنایا ہوا ہے اور اس پر سواری کیا کرتی ہے۔ کافی عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن وہ جو نوکر رکھا ہوا تھا جو گھوڑوں کی صفائی کیا کرتا تھا، وہ گھوڑے کی صفائی کر رہا تھا اور صفائی کرتے کرتے اس کا ہاتھ جو تھا وہ گھوڑے کے سر پہ لگا اور اس کے سر میں ایک کیل ٹھکا ہوا تھا۔ اصل میں اس کیل کا سارا کمال تھا، اس کیل پہ جادو کیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ گھوڑا بنا ہوا تھا۔ جب نوکر نے دیکھا کہ یہ بے زبان ہے، اس کے سر میں کیل ٹھوکا ہوا ہے کسی نے، یہ تو ظلم ہے، اس نے وہ کیل اکھاڑ دیا۔ جو ہی کیل اکھاڑ دیا، جادو کا اثر ختم ہوا، وہ انسان بن گیا اور انسان بن کے وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے نوکر سے بھی نہیں پوچھا کہ کیسے ہو، تم نے اچھا کیا یا برا کیا، وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اتنا بھاگا، ڈرا ہوا تھا، کسی اور سلطنت میں چلا گیا۔ وہاں جا کر بادشاہ سے ملا، جس سلطنت میں گیا اس بادشاہ سے جا کے ملا اور اس بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ بہت بڑا جرم ہوا ہے کہ میں بھی ایک بادشاہ ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ ایک جادوگرنی ہے اور اس نے مجھے جادو کے ذریعے گھوڑا بنایا ہوا تھا اور مجھ پر سواری کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا تم ادھر مت جاؤ، تم میرے پاس رہو، میری ایک بیٹی ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اس سلطنت کو تم سنبھال لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ادھر ہی رہوں گا، میں بہت ڈر چکا ہوں، پہلے اس نے گھوڑا بنایا ہوا تھا، اب جاؤں گا پتہ نہیں کیا بنا دے گی۔ لیکن اس بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی جادوگرنی تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ پیچھے والی جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ چیل کا روپ دھار کر آسمان میں اڑتی اور روزانہ اس کو ڈھونڈنے جاتی کہ کہاں چلا گیا ہے۔ ایک دن وہ اڑتے اڑتے اسی محل میں گئی، دوسری سلطنت میں جدھر وہ بادشاہ تھا، اور وہاں محل کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ نیچے والی تھی جس کے ساتھ بادشاہ کی شادی ہونی تھی، وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ چیل جو ہے یہ وہی عورت ہے، یہ بادشاہ کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں چلا گیا ہے۔ جب بادشاہ شام کو گھر آیا تو اس نے کہا کہ وہ تمہاری بیوی جو ہے وہ چیل بن کے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، آج وہ آئی تھی، اڑتے اڑتے ہمارے محل کے اوپر سے گزر کے گئی ہے اور کل وہ پھر آئے گی، اور وہ کالے رنگ کی چیل ہے اور میں سفید رنگ کی چیل بن کر آسمان میں اڑ جاؤں گی اور آسمان پر جا کے اس کے ساتھ لڑوں گی، اور لڑتے لڑتے ہم دونوں گھر کے صحن میں گریں گی، اور تم نے ایسا کرنا ہے کہ جو کالے رنگ کی چیل ہوگی نا، تلوار سے اس کا گلا کاٹ دینا ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، وہ اچھی نہیں ہے، پھر ہم دونوں شادی کریں گے اور اچھی بلی زندگی گزاریں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ چیل کالے رنگ کی آ گئی، وہ سفید رنگ کی چیل بن کر آسمان پر اڑ گئی اور دونوں آسمان کی بلندی میں جا کر لڑتے گھر کے صحن میں گری، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ پاس کھڑا ہو کر ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی، بادشاہ نے کسی کو بھی نہیں مارا، دیکھتا رہا۔ آخر بادشاہ نے سوچا کہ یہ جو پیچھے والی تھی جو کالے رنگ کی ہے، اس نے مجھے گھوڑا بنایا ہوا تھا اور یہ بھی جادوگرنی ہے، اس نے گھوڑا بنایا ہوا تھا اور یہ پتہ نہیں مجھے کیا بنا دے گی۔ اس نے تلوار میان سے نکالی اور دونوں کا ہی گلا کاٹ کر رکھ دیا۔ دونوں وہاں ماری گئی اور خود بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا کہ میں نے تمہاری بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میری والی جو بیوی تھی وہ چیل بن کے آتی تھی مجھے ڈھونڈنے، اور تمہاری بیٹی بھی جادوگرنی ہے، وہ سفید رنگ کی چیل بن کر آسمان پر اس کے ساتھ لڑتی گھر کے صحن میں گری اور میں نے دونوں کا گلا کاٹ دیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بھی بیٹی جادوگرنی ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ
मैं अब अपनी सल्तनत में जाऊंगा और अपनी सल्तनत को संभालूंगा। अब मैं वहाँ से जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ, अपनी सल्तनत में जाओ और खुशबाश रहो। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी का जिक्र पीर वारिस शाह ने हीर रांझा की किताब में भी किया हुआ था। राजा भोज जो है, इसका जिक्र किया हुआ है। और आप लोग जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का भी नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बड़ी बड़ी मेहरबानी, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ अता फरमाए और अच्छे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, मेहरबानी।